أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمجرمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة النافية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الله بسم الله الرحمن الرحيم بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله سبحانه وتعالى يقول إليك بما جعل ورسوله ثم يدرك الموت فقد أجره عند الله. قال الله کسی عزیز کی مثال صحت نہیں پڑھ پاتا اور قبول نہیں کرتا. اللہ کرے کسی بات کو دیکھنا پڑے کہ وہ اپنے بیٹے کی مثال صحت میں حدیث پڑھے. محمد نہیں لوگوں کی سب کا بیٹا دیتا ہے. ایسا بیٹا ہے جیسے ہم یہاں بہت سے بات کراتے ہیں. دنیا سے اس باپ کے لیے بے چین اور یقیناً ہم سب بے چین ہیں اس بوڑھے باپ کے لیے کہ جس کی زندگی کا تنہا سہارا مرحوم تھا. اور ہمارے پاس ان کو تسلی دینے کے لیے الفاظ میں کہہ رہا تھا نہ کوئی اور راستہ ہے. مالک ان بوڑھے ماں باپ کو اور ان کی بہنوں کو مالک ہی صبر دے گا اور قوت برداشت دے گا. اور اللہ کے ساتھ زخم منتقل ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ منتقل ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سے بچہ مگر وہ بھی اپنی بچپن کی چھاپ چھوڑ کے چلا گیا. جس مثال ثواب ہے 3 نام چھپتے ہیں 3 نام دیے جاتے ہیں. لیکن اب آپ سب جانتے ہیں تو ان میں سے ایک ابھی
شریعت کے اعتبار سے میں ذمہ دار ہوا تھا، میں مکلف ہوا۔ میں نے بہت چھوٹے بچے کے لیے یہ روایت پڑھی ہے، ایسے بچے اگر چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کی شفاعت مدد دیا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ کم سے کم ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنے، وہ کسی سال ثواب کا محتاج ہے۔ دونوں جوان بچوں کے ساتھ جو تیسرا ان کے بندے کا جوان یہ حادثے کا شکار ہوا، یہ اندازہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی تبدیلی ہے کہ نہیں، ابھی تک بات سامنے نہیں آئی ہے۔ اللہ سب کو صبر دے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت مصیبت پڑھنے پر مومنین کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، خوشخبری دو کہ جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ فوراً یاد کرتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا تو ہماری قوم رہنے آئے ہیں، ہم سب وہیں سے آئے ہیں اور ہمیں وہیں واپس جانا ہے۔ یہ آیت میں نے خود اپنے تسلی کے لیے پڑھی ہے اور آپ کی تسلی کے لیے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے تو میرے بے شرح وہ طالب علم جو ہمارا استاد بھی ہو گیا تھا ہمارے امتحان والا، اپنی تنظیمی کی صلاحیت کی بنیاد پر، اس سے مربوط گزارش کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی راہ میں نکل پڑے اپنے گھر سے اور اس کے بعد اسے موت آ جائے، دنیا کے ہر اچھے کام پر جگہ دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ اور رسول کی راہ میں ہجرت کرنے والے کے لیے اللہ خاص کر کے کہتا ہے کہ اس کا اجر میرے اوپر ہے۔ اور پھر 2 تذکرے کرتا ہے وقت اللہ غفور رحیمہ۔ انسان کی 2 مشکلیں ہیں، گناہوں کو لے کے جانا اور گناہوں کی سزا سے بچ کے آخرت کی نعمتوں تک پہنچنا۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا، غفور الرحیمہ کہہ کے دونوں چیزوں کا امتحان دلا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، ابھی میں اس کی وضاحت تھوڑی کروں گا، اگرچہ سب اہل علم میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا اسے اللہ 2 وعدے اس کے لیے کر رہا ہے، ایک اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوسرے اس کے لیے رحمت۔ ذرا اس تکنیک کو کم کریں، جو نام معلوم کرنا کیا کروا دیں۔ گندا ذہن ہے، ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس وقت کی مجلس ان دونوں نامحالوں ہی کے سارے ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کی بہن اور ہم سب کی بیٹی دعوت زہرا کی لائق طالبہ مونا زہرا کی ترغیب کے لیے بھی ہے۔ مجھے ان دونوں مدرسوں میں نے انہیں بتایا ہے کہ میرے شاگرد ہمارے استاد اس جامعہ کے بچے بھی، چھوٹے بچے، کوئی مجھے دادا بھی کہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، ہمارا دادا ہوں۔ جامعۃ الزہرا کی ہر بچی مجھے ابا کہتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بیٹیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ غم کے بعد غم پروردگار کے فیصلے ہیں، ہمیں اس کو راضی رہنا ہے۔ تو بہت زیادہ گفتگو کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے، لیکن جس مرحوم کے
جن مرحومین کے سال سوال میں مجلس ہے ان میں سے ایک بچی ہے اور ایک بیٹا ہے. بچی کے بارے میں ان کی معلومات جو ان کی ماں کی جگہ ہے سب سے ایک ہی بات معلوم ہوئی کہ پڑھنے میں بہت اچھی اور نیک تھی. تو راہ راست بچیوں سے واقف نہیں ہو سکتا لیکن جامعہ کے ایک ایک بچے سے دھیرے دھیرے واقف ہو جاتا ہوں اور برسوں تک ساتھ اٹھنا بیٹھنا نماز مسائل ان سے اتنا قریب لے آتا ہے کہ ان کے نفسیات تک کا پتہ چل جاتا ہے. میں نے محمدی مرحوم کے انتقال کے بعد جملہ کہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز میں جنازے میں ایک گواہی دی جائے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار ہم اس سے جو دنیا سے چلا گیا ہے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اللہ نے یہ سبق سکھایا ہے کہ زندگی میں بھی نہ سامنے مومن کا الزام لگانا اور اس کا دل دکھانا اور اس کی عادت جائز ہے اور نہ پیٹھ پیچھے زندگی میں بھی. لیکن زندگی میں اگر تم اس کا خیال نہیں رکھتے تھے تو اب مرنے کے بعد تمہیں چاہے تمہاری جانکاری میں ان کی جو بھی برائیاں رہی ہوں مگر اسے اپنے حافظے سے محو کر دو اور آج سے یہ عملی زندگی تمہاری ہو جائے کہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اکثر لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ ہم اس کے ہزاروں گناہ جانتے ہیں کو اپنی مجھے تنگ کر رہی ہے مجھے مجلس نہیں پڑھتے رہی ہے صلوات دینے والا. تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ ہم سے جھوٹی گواہی دلوا رہا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کا احساس ہو تو یہ بات حل ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے وہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن میرے دو کام ہیں زندگی میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے. اب مرنے کے بعد تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پردہ ہٹاؤ. زندگی میں بھی اجازت نہیں تھی. حقیقت ہم بہت مومن کے حقوق سے انتہائی درجہ لاپرواہ ہیں اور اس کے نتیجے میں الزام تراشیاں اور بہتان جس کا پورا یہ ادارہ شکار ہوا ابھی اس حادثے میں. ہم سب کے گود کا پالا چھنا تھا ہم سے، بجائے ہم کو تعزیت دینے اور تسلی دینے کو ہمیں قاتل بنایا گیا. یہ چند خود غرضوں کے علاوہ کوئی نہیں سوچ سکتا اور یہ کسی سے ہمدردی نہیں ہے، چاہے جس نے یہ سوچ نکالی ہو کہ جیسے حکومت سے پیسے وصولے جاتے ہیں ویسے مرنے پہ سے پیسے وصول لیے جائیں. کسی نے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے دلوانا ہے تو کسی نے جواب دیا کہ وہ جو چلا گیا اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. 10 لاکھ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، البتہ تم دلوانا چاہتے ہو، تم مر جاؤ تو تمہیں دلوائیں گے. میں یہ کہنے پہ اس لیے مجبور ہوں کہ ہم سب کو جنہوں نے گود میں پالا تھا اس بچے کو اور جو سب اس طرح بے چین تھے جیسے ان کے گود کا پالا مر گیا ہو، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ ہم نے زبردستی یہاں سے نکال دیا اور بھگا دیا. اور روز ذمہ دار آتے تھے اور کہتے تھے کب جا رہے ہو کب جا رہے ہو. جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد نہیں رکھی لوگوں نے. اور افسوس یہ ہے کہ جھوٹ کے قافلے کی سربراہی کچھ وہ لوگ کر رہے تھے جو بظاہر علم دین سے جڑے ہوئے ہیں. میں ایک بات ان سے کہنا چاہوں گا کہ نصیحت لیں، سیکھیں. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اچھے کاموں کو انجام دینے کا جو سلیقہ سکھایا ہے اس میں ایک سلیقہ یہ بھی سکھایا ہے. قاضی تنظیم رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو باقاعدہ پڑھتے تھے کہ اسلام میں صرف مقصد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اچھے مقصد کے لیے اچھا ذریعہ بھی اپنایا جانا ضروری ہے. جھوٹی گواہی دے کے کسی غریب کو کچھ دلوا دینا اسلام اس کو صحیح نہیں قرار دیتا. آپ کو ہمدردی کی 10 لاکھ روپے دلوانے کی، آپ شرافت سے آگے بات کرتے
کہ گھر کا اکیلا بچہ، ہمیں سب معلوم ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شور مچا کے کرنا اور ہوتا ہے اور خاموشی سے کرنا اور ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب جذبات دھارے میں بہ رہے ہو اس وقت ہاتھوں میں کچھ پہنچا دینا اسے برباد کرا دینا ہوتا ہے، لیکن جب جذبات کنٹرول ہو جائے تو پھر پوری پڑی ہوئی پہاڑ جیسی زندگی کو جب کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے اس وقت ان کنبوں کے جو لاوارث ہو جاتے ہیں ان کی ہمیشہ کے لیے کیئر کرنا اور چیز ہے۔ میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی حادثات ہوئے ہیں، ہم کسی کے انتقال پر فوراً ضرورت کے مطابق تدفین اور تجہیز وغیرہ کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے پہنچاتے ہیں اور پہنچایا بھی ہے، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ مومن کی عزت ہماری نگاہوں میں ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو معصومین سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، شہرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مومن کی آبرو کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ہمارے درمیان خدمت گزاروں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تجہیز و تکفین وغیرہ کا سب کا انتظام کیا گیا، لیکن الزام تراشیوں کی حد ہے۔ ایک طرف یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہاں کوئی تعزیت نہیں دی گئی اور کچھ خدمت نہیں کی گئی، نہ جانے کیا کیا۔ تو میں خدمت کے سلسلے میں عرض کروں کہ بے شک ابھی تک ہم نے ان کو کوئی پیکج نہیں دیا اور کوئی پیکج ہم دے گے نہیں کہ 10 لاکھ دے دیو، 20 لاکھ دے دیو، 5 لاکھ دے دیو۔ یہ دنیا داری کی نیت ہے۔ میں اس مجلس میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لائف جا رہی ہے، حقائق دنیا تک پہنچے، اس ادارے کو اور اس کے خدمت گزاروں کو اور ان اساتذہ کو جتنے بیٹھے ہیں اور ہم سب تعلیموں کو انتہائی درجہ چند بدسرش لوگوں نے انتہائی درجہ بدنام کیا ہے۔ بے شک ہم نے ابھی تک نہیں دیا کچھ، اور اس لیے نہیں دیا کہ ہمارے تجربے ہیں کہ پیسہ اس کو ملتا ہے تو ایسے لوگ جو ان غریب بچوں کے گھروں سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بچے کے 5-5 ہزار گھروں سے وصول کی گاڑی لے کے آنے والوں نے انتظام کیا تھا، ہو سکتا غلط ہو لیکن ہمیں یہی معلوم ہوا۔ لوٹ کے کھا جاتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، 40 ہوئے تک خوب خرچ کرا دیا، اب اس کے بعد پلٹ کے کوئی نہیں آتا کہ ان کے گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے، اس وقت کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ لیکن اس ادارے نے مہم چلائی ہے کہ جو خدمت میں جڑا تھا اسے کبھی لاوارث نہ چھوڑو، اس لیے کہ زمانے کا امام ہمارا وارث ہے اور ہم اس کی غیبت کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ یتیم آنے والے محمد کی سرپرستی کرو، لہذا ان سے دوری کے باعث جو دین سے محروم ان تک دین بھی پہنچا رہے ہیں، اور اگر ہمیں خبر لگ جائے کہ کہیں ضرورت مندی ہے تو پوری کوشش کرتے اس کی کفالت کرنے کی، اور قوم کے تعاون سے ہوتا ہے۔ یہ دنیا داری والا مزاج تھا کہ 10 لاکھ دلوا دیا جائے، 20 لاکھ دلوا دیا جائے، یہ قومی ادارہ ہے، یہاں سے امام ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ کوئی میری جیب سے نکل کے جانے والا نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا ہوں کسی چیز کا بھی، میری وعدے کی قیمت کیا ہے، لیکن اب تک کی ہماری تاریخ یہ ہے کہ خدمت گزاروں کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے گھر کو لاوارث نہیں چھوڑا گیا۔ ہمیں محمدی مرحوم کے گھر کے حالات معلوم تھے، لیکن وہ مرحوم چھوٹا بچہ جو چلا گیا جس کا بڑا بھائی ہے تعلیم مدرسے کا، مجھے ابھی اس کے گھر کے حالات معلوم ہوئے تو اور بدتر حالات۔ اللہ نے ہم سب کے دلوں میں نرمی دی ہے، محبت دی ہے، ہم جنہیں نہیں جانتے ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ابھی ایک پورا اقدام گواہ ہے۔ 36,000 لوگوں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے حالات فراہم کی، توفیق دی، اور ہم نے نہیں دیکھا اس میں کون ہے، کون پارٹی ہے، کون ساتھ ہے، کون ساتھ نہیں ہے۔ امانت ہے ہمارے ہاتھ میں، اس امانت کو وہاں پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے جہاں ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دوسری بدنامی ابھی چند دنوں پہلے مجھے معلوم ہوا، میری بیٹی کے ای میل پر، یہی کی پڑی ہوئی بیٹی جو مشہد گئی ہے جامعۃ الزہرا کی، اس نے پوچھا کہ یہاں شہرت دی جا رہی ہے کہ جنازے کے ساتھ جامعۃ الزہرا اور تنظیم کا کوئی آدمی نہیں گیا، جبکہ ہاں منیجر جامعۃ الزہرا، شوگر پیشنٹ، روزے دار، بیمار، ان کی اہلیہ، جو انچارج جامعہ، دونوں عمر کے لحاظ سے ویسے نہیں کہ اتنی کئی دن کی غم و اندوہ کی مصیبتوں کو دن بھر دھوپ پہ کھڑے رہ کے لاشا جنازہ حاصل کرنے کی کوششوں کے بعد وہ جاتے،
لیکن یہاں سے ان کو بھیجا گیا. مولانا میر عباس صاحب اس علاقے میں ایک بزرگ کی حیثیت سے تنظیم سے وابستہ جانا جاتے ہیں, ان کو بھیجا گیا تسلی کے لیے, لیکن الزام لگایا گیا جنازہ ایسے ہی بھیج دیا گیا. میں سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرنا آپ کو بھی ہے, مرنا ہمیں بھی ہے, حساب آپ کو بھی دینا ہے, حساب ہمیں دینا ہے. تیار رہیں آپ الزام لگانے والے سارے. دنیا میں ہم آپ سے کوئی انتقام نہیں لیں گے, لیکن آخرت میں وہ موجود ہے. خیر المنتقمین ہے یہ خیال اگر آپ کو ہے تو یہ عادتیں چھوڑ دی اللہ کی طرف سے. ہمارا بیٹا مرا ہے, ہم سے کہا جا رہا تم اس کے قاتل ہو. ہم نے جب یہاں مصیبت آئی تھی, بلا ایک دم سے بند ہو گیا, اکثر مدارس نے بچوں کو رخصت کر دیا, اور مجھے بھی حالات معلوم ہے بہت سے نہیں جا سکے, انہیں مدارس میں رکنا پڑا. ہم نے طے کیا کہ بچے سب زیادہ یہاں محفوظ ہیں, بچے بچیاں بیماری سے محفوظ, راستے میں نکلیں گی, سفر میں جائیں گی, جائیں گے, بیماری لے کے جائیں گے گاؤں میں. اور جانے لائق حالات ہی نہیں تھے, چھتوں پہ لوگ جا رہے تھے, لاکھوں ہزاروں لوگ نہیں جا پا رہے تھے, کون گم ہو جائے کون کھو جائے. ہمیں معلوم تھا کہ ہو سکتا ہمیں اس میں زحمت اٹھانا پڑے. میں نے یہ جملہ میرے احباب سب کہہ رہے تھے تقریباً کہ چھٹی کر دیے جانے دیے. میں نے کہا پہنچانے کی گارنٹی آپ لیجیے تو چھٹی کر دوں. سب نے کہا گارنٹی نہیں لے سکتے, تو پھر ہم نے کہا امانت ہے, ہم خطرے میں نہیں ڈالیں گے. میں نے کہا میں جیل چلا جاؤں گا, غیر قانونی کام ہوگا. اللہ کا شکر کہ غیر قانونی کام نہیں تھا. حکومت نے, پولیس نے, ہمارے تھانے نے ہمارے اس عمل کو, یہاں کی لوکل سب شکایتیں کی گئی, یہاں شکایتیں کی گئی کہ مدرسہ کھلا ہوا. آئے, دیکھا, سب قانون کے مطابق پایا, ہماری مدد کی. لیکن جب بچی کا انتقال ہو گیا, حالات کو ڈھیلے ہوئے حکومت طرف سے, تو خود ہمارے علاقے کے تھانے نے ہم سے کہا کہ اب تم بچوں کو رخصت کر دو, کب تک ان کو رکھو گے اور کب تک کھلاؤ گے. ہم اوپر قطن کوئی بوجھ نہیں تھا, الحمدللہ اپنی جیب سے نہیں کھلا رہا تھا میں, اللہ بھیج رہا ہے کھلا رہا. دقتیں ان کی ہوتی ہیں جن کی جیبیں مدرسوں کی جیبیں سے مشترک ہوتی ہیں. ہماری ساتھی جیب بالکل الگ ہے, جامعہ کی جیب بالکل الگ ہے. لہذا ہمیں کھلانے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اور تجربہ یہی کہ جتنا وہ کھلاتے چلے جاؤ اتنا اللہ بھیجتا چلا جاتا. ایسی مجلس نہیں پڑھتا, ابھی ایسی باتیں نہیں کرتا, لیکن تنظیم کی دفاع کے لیے, اور سارے یہ جو میرے سامنے بیٹھے اساتذہ اور اسٹاف کے مخلص لوگ, انسپکٹر حضرات اور خود میں, ہم سب اپنی صفائی دینا ہمارے اوپر واجب ہو گیا قوم کے سامنے. اتنے الزام لگے, اتنے الزام لگ رہے ہیں. فون کر کے یہاں بچوں سے انٹرویو لینے کی کوشش کی گئی, بچوں نے بتایا, ہمیں شاید یہاں کے ناظرین کو بھی پتا نہیں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا, تم کو بھگایا جا رہا. ابھی بھی ایک بچہ ہمارے پاس باقی ہے, بنگال کا ہے, اس کے جانے کا وسیلہ نہیں ہو پایا. ہم نے کہا یوں نہیں بھیجیں گے ٹرین میں بھر کے تمہیں جب تک تم سیف نہیں ہوگے. ہر استاد کہہ رہا میرے گھر چلو, میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے گھر چلو. یہ بچے بچیاں ہیں, میرے اپنے ہیں, ان کو ہم بھگائیں گے کیوں؟ یہ گھر میں آئیں گے تو اپنی روزی لے کے آئیں گے, ہمیں بھی اس میں کچھ کھلا کے جائیں گے. تو میرے عزیزوں, میں نے چند باتیں کہنا لازم سمجھی, اس لیے کہنی ہے, اگر چند مجلس کبھی اس طرح نہیں پڑی ہے. میں واپس آؤں, میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس بچیوں کو اتنا ہی جانتا ہوں. میرا عام تجربہ ہے کہ ہماری ہمیشہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹیاں تم سے اچھی ہیں, تم ان جیسے ہو کے دکھاؤ. لیکن ان میں بھی اچھی بچی کی دنیا سے چلی گئی, جس کی زندگی سے ہم براہ راست واقف تھے. محمدی مرحوم بچپن سے یہاں تھا. ہم نماز میں گواہی دیتے ہیں, اللہ دلواتا ہے, حفظ آبروئے مومن کے لیے گواہی دلواتا ہے کہ بس اب اس کی بھلائی کے علاوہ اور کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. اس کو محتاطی بالخیر, مرنے کے بعد کوئی ہو جو تمہارے درمیان ہے ایمان والے, خیر اس کا تذکرہ کرنا, اور اس کی پریکٹس یہیں کرا دیتا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. جب اللہ سے کہا ہے کہ خیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو اب بندوں کے سامنے خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا. یہ تربیت کا آغاز ہے. لیکن میں نے اسی میں جملہ کہا تھا کہ شاید محمدی مرحوم وہ پہلا انسان ہوگا کہ اس کی نماز جنازہ میں, اگر میں کھڑے ہو کے ہم نہیں پڑھ سکے, نماز جنازہ میں ہی ہو جاتے. نماز جنازہ میں اگر ہم کھڑے ہو کے پڑھتے اور یہ کہتے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, تو یہ بالکل ہماری واقعی گواہی ہوتی. اس لیے کہ بچپن سے آج تک مرحوم سے بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا. میرا خیال سے ہم سب اس بات کے یہاں گواہ ہوں گے.
میں ممکن مبالغہ کہلائے لیکن میں کرنا چاہوں گا، خطیب اعظم تابسرا کی وفات کے بعد جو ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے. بہت اچھے، بہت بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور وہ بھی بہت محدود زندگی، طالب علم کی زندگی، اور پھر جامعہ میں استاد ہونا، 24 گھنٹے نظارت بھی اور تعلیم بھی اور تربیت بھی اور طلب کی نگرانی بھی اور مسائل کا بتانا بھی اور ترجمہ بھی اور تعلیم بھی اور مقالہ نویسی بھی اور کمپوزنگ بھی اور جتنے کام لے لو اس سے، اللہ نے اسے دکھانے کتنی صلاحیتیں دی تھی. لیکن جس کے پاس سے بھی گزر گیا تھا، مولا علی کی اس ارشاد کا مصداق بن کے گزرا کہ ایسی زندگی جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں جب تک زندہ رہو، اور جب مرو تو تم پہ روئیں. ایسے اہل علم نے نجف سے مجھے پیغامات بھیجے کہ بس ایک ملاقات کے لیے ہم آئے تھے جامعہ میں اور تھوڑی دیر ساتھ رہا اور ایسا تھا اس کو چھوڑا. وہ بھی رنگین تھے، کم ہوتے ہیں ایسے لوگ کم سینی میں جس طرح وہ سجا تھا مرحوم. اللہ ہم سب کو اس سے بہتر نمونے انشاءاللہ عطا کرے گا. قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم کو ایک آیت ہٹاتے ہیں تو اس سے بہتر جو جیسی پھر دیتے ہیں. اس قوم کی ضرورت ہے مستقبل خاص علماء کی. میں نے جو آیت پڑھی اس سلسلے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں بس. کہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت کا لفظ بولنے کے بعد آدمی سمجھ جاتا وطن چھوڑ کے کہیں جانا. اگر ہجرت اللہ کی طرف کی اور رسول کی طرف کی، یعنی وطن جو چھوڑا ہے وہ اپنا دین بچانے کے لیے اور احکام خدا پہ عمل کے لیے چھوڑا، جہاں ہے وہاں دین کو خطرہ ہے تو وطن چھوڑا. یا مثلا وہ فریضہ جو اس کے دل میں وہاں ادا نہیں ہو رہا، وطن میں روزی نہیں، جائے گا جہاں وہاں روزی حاصل کرے گا اور دین کو خطرہ وہاں نہیں ہوگا. اللہ اور رسول کی طرف اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے والا چاہے جس مقصد سے ہجرت کر رہا ہے وہ مقصد پورا کر پائے یا وہ مقصد پورا نہ کر پائے اور درمیان میں اسے موت آ جائے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے. مثلا مکے سے نکلے مدینے جا رہے ہیں، آئے بھی نہیں حالات میں آئی ہے، مکے سے نکل کے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں دین بچانے کے لیے، مکے سے مدینے پہنچ نہیں پائے، راستے میں وفات ہو گئی، تو اللہ کہتا فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے. اور بھی ہوں گی آیتیں میرے پیش نظر نہیں، نہ میں نے اس نظر سے پورا پڑھا ہے، لیکن روایات اور آیات کے درمیان یہ بات دیکھنے کو ملی ہے. ابھی رمضان گزرا ہے، ساری عبادتوں میں رمضان کے لیے یہ ارشاد ہے حدیث قدسی میں اللہ کا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. مالک سب کی جزا تو ہی دے گا، پھر میں روزے کی جزا کیا دوں گا؟ سب تیرے لیے ہے مگر تیرے لیے روزہ ہے خاص کیا ہے؟ اس پر تفصیل سے بات کرنے کا وقت بالکل نہیں. اور آپ خود پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ روزہ اور دوسری عبادتوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ باقی عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، سب کچھ کرنے کا نام، جہاد، سب کچھ نہ کچھ کرنے کا نام. اور جہاں سے آدمی کچھ کرتا ہے وہیں سے دکھاوے کا جذبہ آ جاتا ہے، ریاکاری کا آنے کا امکان ہوتا ہے. لیکن روزہ اس عبادت کا نام ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ کچھ کاموں کے نہ کرنے کا نام ہے. تو جب کرنے کا نام نہیں ہے تو ریاکاری نہیں آ سکتی. اور ہر عبادت کا ہدف ہے قربتاً اللہ، اللہ کے قریب لے جانا. اسے 2 طرح سے علماء نے پڑھا ہے، لیکن سب جانتے ہیں. ایک یہ الصوم لی، اس میں ریاکاری نہیں، رکھو گے تو میرے لیے ورنہ رکھو گے. روزہ ہے کوئی، نماز تو ہم ریاکاری کے لیے پوری پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت کے سال میں، لیکن پورے دن کھانا پینا ہر چیز چھوڑے رہیں، یہ ریاکاری اس میں ہو ہی نہیں سکتی. تو کر کے دکھانا تھوڑی ہے، نہ کرنا ہے. اور ہر عمل کا ہدف ہے اللہ کی قربت. تو روزے کو وہ طاقت دی ہے کہ یا تو اس میں ریاکاری نہیں، لہذا کہہ رہا میں دوں گا، جبکہ سب کی جزا وہ دیتا ہے. اور جب وہ کہہ رہا اس کی میں دوں گا جزا تو سمجھ نہیں سکتا آدمی کہ کیا ملنے والا ہے. اور اسے دوسری طرف پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ،
میں خود ہی اس کی جزا ہوں. یعنی یہی وہ عبادت ہے جہاں خلوص اتنا بڑھتا ہے اور ریاکاری اتنی غائب ہوتی ہے کہ قربت کی منزلیں وہاں پہنچ جاتی ہے کہ جو مولا حسین کا ارشاد تھا کہ ماذا فقدا من وجدک، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا ہے. تو روزہ رکھ کے وہ عبادت ہوتی ہے جو خدا کو باوجدار پا لیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سواد. میں نے اس نیت سے، اس ارادے سے کبھی نہ پڑھا، نہ سوچا، نہ ڈھونڈا کہ کہیں اور بھی اس طرح کچھ آیا ہے. لیکن آج جب یہ آیت پڑھی تو میں نے دیکھا فقط وقع اجرہ علی اللہ. ہجرت کرنے والا چاہے وہاں نہ پہنچے جہاں پہنچنے کے لیے نکلا تھا، راستے ہی میں انتقال ہو جائے تو یہ عمل ایسا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر اللہ پر. اللہ میرے مالک ہر کام کا اجر تیرے اوپر ہے. وضو بھی اجر تو دے گا، نماز کا اجر بھی تو دے گا، خیرات کا اجر بھی تیرے اوپر. کس کے اوپر اور ہے؟ تیرا علاوہ کوئی نہیں اجر دینے والا. مگر یہ شرف یہاں مل رہا ہے کہ ہجرت اگر اللہ رسول کی طرف کی گئی تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا اجر میرے اوپر. میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایک موضوع تحقیق کا ہم اپنے جو مبلغین سے اور مقالات لکھواتے ہیں تحقیق کراتے ہیں اس میں موضوع رکھا جائے کہ اس لہجے کے وعدے کن کن اعمال خیر کے لیے اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں. وقع اجرہ علی اللہ والا سب کا اجر اللہ کے ذمہ، لیکن ان میں سے جو خصوصی طور پر اللہ جن نیکیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے ان پہ دھیان دیا جائے کہ کم سے کم ان نیکیوں کو تو آدمی ایک مرتبہ زندگی میں انجام دے لے. ایک صلوات دے دیں محمد ہجرت اپنا وطن چھوڑ کے کہیں جانا پہلا تصور یہی ہوتا ہے. لیکن جیسے قرآن میں وقت نہیں لوں گا، قرآن کریم میں جگہ جگہ آیات الہی کے مختلف پہلو ہیں اور ایک پیغام کے بعد اس سے زیادہ گہرائی اور گہرائی والا پیغام ہے. اس کی ایک مثال ہم لوگ دن رات مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جو کسی کو مار ڈالے اس نے سب کو مار ڈالا اور جو کسی کو زندہ کر دے اس نے سب کو زندگی دی. امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ مولا مار ڈالے تو سمجھ میں آتا زندہ کرے کیا مطلب، کوئی کس کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو زندہ کر دے اللہ نے کہا ہے زندہ کر دے سے مراد یہ ہے کسی کی جان بچا لے، کوئی ڈوب رہا اسے نکال لے، کوئی دب گیا گھر کے نیچے دیوار کو اسے بچا لے، کسی کو خون چاہیے اسے خون دے تو اس کی زندگی بچا لے. تو ایک ہی زندگی بچانے والا پوری حیات آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جان زندگی دینے والے کا شرف اسے ملے گا. اس کے بعد یہ امام نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس کا ایک اور باطن ہے، اس کے اندر ایک اور پیغام ہے. آپ سب کے علم ہے، میں سننے والوں کو بھی دوہرا رہا ہوں. امام نے فرمایا کسی کو مارنا، کسی کو بچانا، ایک کو سامنے مار ڈالنا اور ایک کو بچانا یعنی زندہ کرنا یعنی بچا لینا زندگی. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ قتل اور یہ احیا، مار ڈالنا اور زندہ کرنے کا ایک اور مطلب ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے کسی غلط عمل سے کوئی آدمی راہ ہدایت سے ہٹ جائے تو اس نے اسے مار ڈالا. میں اگر بیٹھ کے تیز بارش ہوئی ہے اور درخت گر گئے ہیں، آندھی آئی ہے، تو میں گانا شروع کر دوں، بکنا شروع کر دوں کہ کون سی رحمت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی آدمی بہک جائے اور رحمت خدا کا انکار کرنے لگے تو یہ میں نے اسے مار ڈالا ہے. اگر میری زوجہ کے سر کی چادر ہٹے اور بیٹی بے حجاب ہو جائے تو یہ ماں نے اسے مار ڈالا ہے. اور اسی طرح سے امام نے فرمایا کہ اور اسی طرح سے اگر کسی بات سے، کسی کوشش سے، کسی عمل سے کوئی بہتا ہوا انسان راہ ہدایت پہ آ جائے تو یہ اسے زندہ کر دیا. تو ایک ہی آیت کے مختلف پیغامات ہوتے ہیں. یہ جو ہجرت کی آیت ہے اس کے پہلا مفہوم یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اپنا دین بچانے کے لیے،
اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا اللہ اور رسول کی طرف۔ اس کا دوسرا پیغام جو معصومین کے ارشادات میں موجود ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہجرت جسمانی نہیں ہوتی، ہجرت جغرافیائی نہیں ہوتی کہ مثلا امریکہ سے چھوڑ کے لندن چلے گئے، انڈیا سے چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے۔ ہجرت ہے جسمانی، ایک ہجرت ہے آدمی نہ جگہ بدلتا ہے نہ کہیں ظاہری طور پر آتا جاتا ہے، اس کے اندر ہجرت کا ایک سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور وہ ہجرت کا ایک ہی ہے، وہ عقائد کی تاریکی سے عقائد کی نور کی طرف منتقل ہونا، وہ بے عملی سے باعمل ہونے کی طرف منتقل ہونا، وہ برے اخلاق چھوڑ کے اچھے اخلاق کی طرف منتقل ہونا، اپنے اندر کی وہ تبدیلی جو اللہ سے دوری کو ہٹاتی رہے وہ بھی ہجرت ہے۔ جہالت سے علم کی طرف منتقل ہونا بھی ہجرت ہے۔ اور اسراء میں موت آ جائے تو اللہ کہتا فقط وقع اجرہ علی اللہ، یہ جو دنیا سے جوانی کی عمر میں چلے گئے انہوں نے سب نے اپنے وطن سے ظاہری ہجرت بھی کی تھی کہ وطن چھوڑ کے آئے تھے پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد اب بظاہر یہ وطن واپس جا رہے تھے جو ہجرت نہیں کہلائے گی، لیکن ان کی باطنی ہجرت ہر وقت جاری ہے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف کا سفر، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف کا سفر، اور عقیدوں کی مضبوطی کا طرف کا سفر تھا جو جاری۔ ایک صلوات دیتے ہیں محمد۔ بات کو ختم کروں، لیکن جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں سنیں، ان سے گزارش اور کرنا چاہتا ہوں، ہجرت صرف دور پیغمبر کی نہیں کی، آج کی، اور جسمانی ہجرت نہیں تھی، صرف جغرافیائی ہجرت نہیں ہے، ہجرت کی اور کس طرح؟ ہجرت جیسے عمل خیر ہے، اس کے بعد اس کے سامنے گناہ ہے جس کا نام ہے تعرب بعد الہجرہ، گناہ کبیرہ کی فہرست۔ میں بار بار کہتا ہوں شہید دستگیر شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ پڑھی جائے، ضرور پڑھی جائے، اس میں گناہ کبیرہ کے فہرست انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں شرک اور کفر اور اللہ کی رحمت سے مایوسی اور عذاب خدا سے اطمینان وغیرہ بڑے بڑے گناہوں کا اور ریا کا تذکرہ کرنے کے بعد بالکل ابتدائی حصے میں جو انہوں نے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں سے ایک تذکرہ ہے تعرب بعد الہجرہ۔ مثلا اس دور میں، پیغمبر کے دور میں، ایک آدمی مسلمان ہوا، اپنے قبیلے میں گیا، پورا قبیلہ ابھی تک اسلام کو نہیں قبول کیا، دشمن ہے، اسے نہ نماز پڑھنے دیتا نہ عمل کرنے دیتا، کہ اپنے قبیلہ چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، عزیز چھوڑ کے، کھیتی باڑی چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے چلا آیا مدینے، فقیروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن کوئی پھر واپس چلے گئے اپنے مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں۔ تو یہ کہلاتا ہے تعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد پھر آرابی ہو جانا، یعنی جو دیہات کے بدو عرب ہوتے تھے، بڑے بدترین کفار مشرکین ہوتے تھے، بڑے ضدی، ان میں جب کوئی مسلم ہو کے آیا، ہجرت کر کے آ گیا، اب پھر پلٹ کے چلا گیا لالچ میں، پیسے کی، شہرت کی، اقتدار کی، تو یہ کہلاتا تعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد پھر آرابی ہو جانا۔ تو یہ خالی مدینہ چھوڑ کے کسی دیہات میں دونوں واپس جانے کا نام نہیں ہے، جیسے ہجرت مدینے آنے کا نام نہیں ہے خالی، ویسے ہی تعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد آرابی ہو جانا مدینہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں آج بھی جاری ہیں، گناہوں کی دنیا چھوڑ کے نیکیوں کی طرف واپس آنا مکے سے مدینے والی ہجرت کا شرف دلا رہا ہے، اور نیکیاں چھوڑ کے پھر گناہوں کی طرف واپس چلا جانا وہی گناہ ہے جو کفر و شرک کے بعد ہے، کہ ہجرت کرنے کے بعد پھر آرابی ہو جانا، علم دین بھی سیکھ لیا، دیندار بھی بن گئے، اور اس کے بعد پھر وہی آرابی ہیں، اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اسی طرح سے توہین مومن کر رہے ہیں، اسی طرح سے سوء استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ تعرب ہے بعد الہجرت، اور جو تعرب بعد الہجرت کا شکار ہے انہیں اپنا حشر سوچنا چاہیے کہ شہروں میں رہ کے آدمی شہری نہیں بنتا ہے، تب بنتا ہے جب وہ برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لے۔ میرے عزیزوں، میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا کہ ان کے غم میں بیٹھے ہیں جو سب
ہجرت کر کے نیکی کی طرف آئے تھے، علم کی طرف، تقوی کی طرف، اخلاق کی طرف، تبلیغ دین کی طرف، دین اور دینداری کی طرف۔ میرے عزیزوں، ہم بھی توجہ دیں، ہماری زندگی میں ہر وقت ہجرت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں کبھی کبھی آدمی فیصلے کر لیتا ہے، ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، ایسے اقدام اٹھاتا ہے جہاں اس سے دین چھٹ جاتا ہے، ظاہری طور پر چاہے اس کو کچھ نہ محسوس ہو، لیکن بہت بڑا گناہ وہ کر رہا ہے، جس کا نام ہے ہجرت کے بعد آرابی ہو جانا۔ ہجرت زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے جو انسانی زندگی میں ہر لمحے چلتا رہنا چاہیے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف کی ہجرت۔ اور یہ پیغام دین کا بھی ہے اور دین والوں کا بھی ہے۔ کربلا میں بھی آج دین کے لیے جو بقائے دین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کربلا ہے، جس نے صدیوں کے ساری دشمنیوں کے باوجود اور سارے حملوں کے باوجود ہم تک دین کو پہنچایا ہے، وہ کربلا ہے۔ کربلا مدینے کا نام نہیں ہے، کربلا مدینے سے ہجرت کے نتیجے کا نام ہے۔ ہجرت کے فوائد اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں، مگر وہ ہجرت کون سی ہجرت تھی؟ ہمارے معصومین کی زندگی میں وہ ہجرتیں بار بار دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ رسول کی ہجرت ہو، چاہے وہ حسین کی ہجرت ہو، چاہے وہ اس کی ہجرت ہو جسے اکیلے گھر سے تنہا مدینے سے بلا لیا گیا خراسان تک، اور جو ایسی بے وطنی میں دنیا سے اٹھا کہ آج تک اسے غریب الغربا کا اعزاز کیا گیا۔ ہجرت کے عالم میں کن کن مشکلوں کو ہم تک جتنا دین پہنچا ہے، آج ہمارے ملک میں جو دین ہے یہ بھی ہجرت کا نتیجہ ہے۔ مشکلات سے نکلنا اور دین کی حفاظت کے لیے مشکلات کو اٹھانا، یہ مہم جب تک چلتی رہے گی تو ہجرت کے نتائج ملتے رہیں گے۔ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے کوئی کہیں جاتا ہے، ہمارے اس ملک میں ہمارے بزرگ ہجرت کر کے آئے تو مقامی باشندوں نے انہیں سلاموں پہ لیا، ان کی خدمتیں کی۔ یہاں بھی ظلم ہوئے ایسا نہیں ہے، لیکن عام حکومتوں کی طرف سے، لیکن عام طور پر عوام کی طرف سے ہمارے اس ملک کا مزاج میزبانی کا مزاج ہے، ان بزرگوں کی میزبانی کی گئی۔ مگر کربلا کے میدان میں مسافر پہنچا تھا، اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کو پانی نہ ملنے پائے، انہیں کھانا نہ ملنے پائے۔ بانی تمیم تاباسرا نے جو کربلا کی پیاس پر کتاب لکھی ہے، ایسی تحقیق کی کتاب اور کسی کتاب نے دیکھی عربی میں فارسی میں، اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ یزید کی پہلے دن سے پالیسی تھی اور امتیازات کی کہ اب پانی نہ ملے، اسی لیے پہلے دن لشکر یزید کا جو رسالہ اور کے ساتھ تھا اس نے برات کے کنارے خیمے نہیں لگنے دیے تاکہ پانی نہ ملے، اور اس کے بعد پانی جانے پر پابندی تھی اور 5 محرم سے خیام حسینی میں پانی پہنچنا بند ہو گیا تھا، اور پھر 7 محرم کی صبح سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا، پھر جب 5 سے پانی آنا بند ہو گیا، ابھی لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا گھروں میں حالات تھے، تو آپس بھی گزری ہے لوگوں کی، جب کھانا کم ہونے لگا تو بڑوں نے کہا ہم نے چھوڑ دیا، بچوں کے لیے چل جائے چلتا رہے، تو اس بات کو ہم نے ابھی عملی تجربہ کیا ہے۔ تو اگر ہم محسوس کریں کہ کربلا میں جب 5 پانی نہیں تھا تو پھر کیا زینب نے پانی پیا؟ حسین نے پانی پیا؟ کیا عباس نے پانی پیا؟ 7 محرم کی صبح سے تو محمد باقر پیاسے تھے، 7 محرم کی صبح سے تو سکینہ پیاسی تھی، کتنی پیاسی تھی؟ جناب زہیر خیر گئے ہیں کربلا کے میدان میں، 7 محرم پانی لانے پانی نہیں ملا، اور انہوں نے جملہ کہا تھا لشکر عظیم والوں میں نے حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور اتنے پیاسے کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ مر جائیں گے۔ 10 سے سوچو جب 7 کو سکینہ اتنی پیاسی تھی، محمد باقر اتنا پیاسے تھے، تو یہ پیاس 8 کو کتنا بڑی، 9 کو کتنا بڑی، 10 کو کہاں پہنچی؟ اس لیے تو اصغر کو لائے ہوئے چہرے کے ساتھ سوچو جب یہ بچے پیاسے ہیں تو زینب کب سے پیاسی، حسین کب سے پیاسے، جوانوں کی موت ہوئی ہے، بے چہرہ دار بہن بے چین ہے،
میں یاد دلاؤں کربلا میں کسی مجاہد نے یہ آگے نہیں کہا کہ ہمیں تھوڑا پانی مل جاتا، سمجھ تو نہیں ہے، جوان ہے، باشعور ہے، پھر یہ بابا سے پانی کیوں مانگا؟ کہ یہ پانی مانگنے نہیں آئے تھے، یہ بتانے آئے تھے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ آقا زخم ہے، زخم سے میرے چورے خون بہ رہا ہے، دھوپ کی شدت ہے، تشتائے ہے، پانی کا بیٹا پانی نہیں ہے، تو میرے منہ میں اپنی زبان رکھوں گے، میرے امتحان لینے کے لیے زبان رکھی، پانی والی بابا، ارے آپ پر رحم تو میرے منہ سے نکالا سکتا ہے، آپ کے بہن میں تو کانٹے پڑ گئے، کہ اکبر پانی مانگنے نہیں آئے تھے، اپنے بابا کی پیاس بتانے آئے تھے، مگر اکبر بھی پیاسے تھے۔ میں کہوں گا محمدی نکلا تھا، سے چپ پہ چلا تھا، روزہ رکھ کے افطار کر کے چلا تھا، وہ چل گیا گاڑی کے درمیان، میں نہیں جانتا جس کتنا ٹکڑے ہوا، مگر میں جانتا ہوں اتنا ضرور ہے کہ باپ کو بیٹے کی لاش نہیں اٹھانا پڑی۔ ارے کربلا میں ایک جوان بیٹا جسے بھی پیاس کا حکم کیا، کلیجے میں برچھی کھا کے سویا، تو باپ نے کلیجے سے برچھی بھی نکالی اور فریاد بھی سنی کہ بابا کلیجے میں برچھی تکلیف دے رہی ہے، برچھی کی اڑی نکالی، جوان بیٹے نے توڑا، کاندھا دینے والا کوئی نہیں، ارے کلیجے سے لگایا، مگر اکبر نے برچھی ڈالنے کے بعد گلے میں گھوڑے کے پاہے ڈال کے چاٹ جائے، باپ کو نہانا پڑے، جدھر سے گزرے تلواریں چلی تھی، جملہ ہے بتاؤ وہ اربن اربا، ارے جیسے قاتل کا زندہ لاشا زندہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، ویسی اکبر کی زندہ جسم پر تلواریں چلتی رہی، ٹکڑے ٹکڑے ہوا جسم، کیا آگے علی کا بیٹا اکیلے جنازے کو نہ اٹھا سکا، اب آگے بچوں آؤ آگے لے چلو، بوڑھا باپ اپنے بچوں کے ساتھ جنازے کو لے کے آیا، بہن پہنچی کہاں پہنچی، ارے تم دنیا بن کے آتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ماں باپ سورے پڑھتے ہیں، سارا ثواب کرتے ہیں، بڑی فریضہ ہم سب کو ادا کرنا ہے، اپنے اولاد کے لیے بیٹی ہے وہ کم سے تو ضرورت مند نہیں ہے، بس یہ دو ہیں اور ان کے ساتھ میں جو ہے ان سب کی ترغیب کے لیے ایسے ہم لوگ صورت کی تلاوت کر لیں۔ اور میں اتنا ضرور عرض کروں گا الگ سے کہ جب بچی کا جنازہ پہنچا ہے، میرے باپ کو فون کیا ان کے تسلی دینے کے لیے بیٹی کے باپ کو، تو انہوں نے بجائے اس کے کسی بے چینی کا اظہار کرتے کا مولانا مجھے انتہائی درجہ اطمینان ہے، ان لوگ بڑا خوشی ہے کہ ادارے کی آبرو محفوظ رہی، ہمیں صرف یہ ڈر تھا کہ بچی کا انتقال کورونا میں نہ ہوا ہو اور یہ امام مولا کا گھر بدنام نہ ہو۔ مولا کا گھر کا مطلب ان کا یہ مدرسہ ہے، یہاں مولا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، میری نظام بھی مولا کا گھر ہے، انتہائی صبور انسان ہے ان کے والد اور ہما کے اللہ دعا کروں گا پروردگار اور خدمت میں میری زندگی کو باقی رکھ کہ بچوں اور بیٹیوں میں دونوں طرف زندگی کا سلسلہ جو ان کا شوق تھا وہ چلتا رہے، اور مالک سے پروردگار سے دعا کروں گا کہ محمدی مرحوم کے خطبے میں جو نئی نسل ہے ان میں مالک اس سلسلے کو جاری رکھ اور